استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. الحمد لله الذي انزل الكتاب والحكمه والصلاه والسلام على رسوله نبي الرحمه وعلى اله واصحابه اولي العزم والهمه. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر مجلس، گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، میں بہت ہی زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ جھگڑا پشاور کے تمام خدام ختم نبوت کو، جنہوں نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا، اور آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ حضرات آج کے اس پروگرام میں آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار طرفدار بن کے آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اس کی آواز کھولے، باقی یہ گونج ہو رہی ہے، آواز بھاری ہو رہی ہے، سارا کچھ بند کر دو. تو میوزیکل پروگرام تھوڑی ہے جو چسکے دینے. یہ نہ ہونا کہ آخر میں پتہ ہی نہ چلے میں نے کہا کیا ہے. ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہے. آواز سیٹ کرو اس کی. مختصر پر اثر بغیر کسی تمہید کے
پروگرام کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ دو عنوان ہیں، ایک ہے ختم نبوت، دوسرا ہے تحفظ۔ ایک ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے، دوسرے اس ایمان، عقیدے، نظریے کا تحفظ ہے۔ ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ۔ آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس ایمان، عقیدے اور نظریے پر اسلام کی عمارت قائم اور دائم ہے۔ اسی عقیدے اور نظریے کی وجہ سے امت کا جمال اور جمال برقرار ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے آج 1450 سال سے امت ایک رائے پر کاربند ہے۔ آپ کو امت اس عقیدہ ختم نبوت پر کبھی بھی دو رائے کا شکار نظر نہیں آئے گی۔ آپ 1450 سال سے اس عقیدہ ختم نبوت سے متعلق امت کو دیکھیں، امت آپ کو ایک عقیدے اور نظریے اور ایک رائے پر کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی روح ہے۔ جس طرح عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہو سکتی، جس طرح عمارت بغیر اساس کے قائم نہیں ہو سکتی، جس طرح زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح ایمان، عقیدہ، نظریہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت میرے آپ کے ایمان کی روح ہے، میرے آپ کے ایمان کی بنیاد ہے، میرے آپ کے ایمان کی اساس ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، انبیاء کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو آخری کتاب مانتا ہے، جنت دوزخ پر ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، ان تمام ایمانیات کا اظہار کرتا ہے، مگر یہ شخص جو توحید کا اظہار بھی کرتا ہے، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا اظہار بھی کرتا ہے، قرآن کو آخری کتاب بھی مانتا ہے، الغرض ضروریات دین کا اظہار کرتا ہے، مگر یہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تو دنیا اسلام اس آدمی کو ان تمام چیزوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت۔ یار تم رہنے ہی دو، تمہاری دیر بڑی، تم نہ ہی نعرہ لگاؤ تو اچھا۔ ایسے برا رونے سے بہتر آدمی رو رہی ہے۔
نعرہ لگانا تو سیدھی طرح لگاؤ، نہیں تو تسبیحیں پڑھو، بس اللہ اللہ کرو۔ جاندار طریقے سے نعرے کا جواب دو۔ سو رہے ہیں؟ کون کون سو رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے ہی سو رہے ہیں الحمدللہ، اسی لیے تو ہاتھ نہیں کھڑا کرتے۔ صحیح طرح نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی آپ نے جان نہیں لگائی، یا تو کھانا نہیں کھایا یا اتنا کھایا آواز نکلتی نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چکر ہے۔ زور لگاؤ، زور، ہاتھ بلند کرو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں ذرا جاگ کے بیٹھو، ابھی تو مفتی صاحب کا بڑا مفصل بیان ہونا ہے، آپ پہلے ہی سو گئے۔ ڈرائیور گاڑی میں آگے بیٹھا نہیں، آپ پہلے ہی سو گئے۔ آگے واپس اب جاگ گئے۔ جو کھڑے ہیں ان کی تو مجبوری ہے، وہ سو نہیں سکتے، جو بیٹھے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے، سونا ضروری ہے۔ تو سارے ذرا جاگ کے بیٹھو، ایک دفعہ پھر سنو عقیدہ ختم۔ دیکھو یہ ایک کوئی مروجہ جلسے نہیں ہے، یہ جو تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس جلسہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی آواز ہے، یہ عقیدے کی پہچان ہے۔ ہم نے یہاں سے سبق یاد کرنا ہے، اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے، پھر اور اس عقیدے کی جا کے دعوت آگے چلانی ہے۔ یہ جو میری آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، حفاظت ایمان اور دعوت ایمان کی محنت کر رہی ہے، اس محنت کو لینا ہے، اس محنت کو سیکھنا ہے، اس محنت کو سمجھنا ہے، پھر آگے چل کر خارج میں میدان عمل میں اس محنت کو کرنا ہے۔ لہٰذا آپ گاڑی کسی کو تب چلانی سکھائیں گے جب آپ کو چلانی آتی ہوگی، کسی کو بریف تب کریں گے جب آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ختم نبوت کسے کہتے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ کسی کو کیا بتائیں گے؟ مرزا غلام قادیانی سے متعلق آپ جانتے ہی نہیں، تو آپ کسی کو کیا بتائیں گے؟ آپ میں سے ہر ایک ساتھی یہ چاہتا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ کون کون چاہتا ہے جو ہم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے؟ ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں۔ تو جب پتہ ہوگا تو کام کریں گے، کام کہیں نہیں پتہ تو پھر کام کریں گے کیسے؟ یہ جو پروگرامات ہیں، یہ پروگرامات بڑے علمی، بڑے کام کے پروگرام ہوتے ہیں، ان میں جا کے مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آپ کو ملتی ہیں۔ چلیں اب آپ توجہ کیجئے گا، میں انشاءاللہ بہت جلدی بات سمیٹ دوں گا۔ ہمارا ایمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ اس عقیدے کا اسلام میں وزن کیا ہے؟ اس عقیدے کی اسلام میں ضرورت کیا ہے؟ توجہ سے بات کو سننا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کو مان لیں تو مسلمان، اور اس عقیدہ ختم نبوت کو نہ مانیں تو بھی مسلمان۔ توجہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کو مان لے تو مسلمان۔ کیا اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا تو بھی مسلمان؟ جو عقیدہ ختم نبوت کو مانتا ہے وہ پکا مسلمان، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کچا مسلمان۔ اس عقیدے کی اسلام میں حیثیت کیا ہے، ویلیو کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سارے نبی سچے تھے، حضور اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے، جنت حق، دوزخ حق، قیامت کا دن حق، جزا اور سزا، مرنے کے بعد اٹھنا جینا یہ حق، ان ساری چیزوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں۔ الیاذ باللہ، حضور کے بعد کسی اور مدعی نبوت کو اس کے دعوی نبوت میں وہ سچا مانتا ہے۔ آئیے یہ سوال لے کر پشاور کے علماء کرام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں۔ ایک شخص تمام ضروریات دین کا اظہار کرتا ہے، مگر ان ضروریات دین میں سے ایک اہم ترین ضرورت دین جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ حضور کے بعد کسی اور نئے مدعی نبوت کے آنے کا منتظر ہے۔
یا جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کو اپنے دعوی نبوت میں سچا مانتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، مرزا غلام قادیانی کو حضور کے بعد نبی مانتا ہے، تو کیا ان تمام ضروریات دین کا اظہار کرنے والا یہ شخص، آن حضرت کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا یہ شخص دائرہ اسلام میں ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان ہے یا اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو گیا؟ آپ اپنے پشاور کے کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیں، اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، پشاور سے نکلیں، اس کے بعد پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس دینیہ میں بیٹھنے والے مفتی صاحبان کے پاس جا کر سوال کیجئے، ان سے جواب لیجئے، جو آپ کو جواب پشاور میں ملے گا وہی آپ کو جواب لاہور میں ملے گا، وہی آپ کو جواب کراچی ملے گا۔ آپ پاکستان سے نکل گئے، آپ نے حرم شریف کے امام سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا، آپ نے مسجد نبوی کے امام سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ دنیا کے جس بھی عالم دین سے آپ یہ سوال کریں گے وہ یہ کہے گا یہ آدمی اپنی ضروریات دین کے اظہار میں کامل نہیں ہے، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے۔ انکار ختم نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو معلوم ہوا عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر ہم سب کا ایمان ہے، اس پر قرآن کریم کی آیات طیبہ دلائل کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر احادیث متواترہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اصحاب پیغمبر کا خلافت صدیقی میں حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اصحاب پیغمبر کا اجماع ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیات طیبہ پکار کے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی صدا لگا رہی ہیں۔ احادیث متواترہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ السلام کی صورت میں پیش کر رہی ہیں۔ 1450 سال سے امت کا اجماع اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے پر چلا آ رہا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے اپنے خون سے اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ قرآن سے دلیل چاہیے، آیات موجود ہیں، احادیث سے دلائل چاہیے، احادیث موجود ہیں، اجماع صحابہ سے، اجماع امت سے اقوال چاہیے، اقوال موجود ہیں۔ سب سے پہلے شہید ختم نبوت کی ضرورت پڑے وہ شہید ختم نبوت موجود ہیں، سب سے پہلے غازی ختم نبوت کی ضرورت پڑے وہ موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسلام کی ان عظیم ہستیوں کے دربار پر جنہوں نے قرآن کریم کا اعلان کر کے ختم نبوت کا ڈنکا بجایا، احادیث کی روشنی میں ختم نبوت کے عقیدے کو امت کے سامنے پیش کیا، اجماع امت کی صورت میں ختم نبوت کے عقیدے کو امت کے دلوں میں اتارنے کی محنت اور کوشش کی۔ جھوٹا مدعی نبوت اسود انسی ہے، اس نے اپنا دعوی نبوت پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی وہ اس امت محمدیہ کے سب سے پہلے خوش نصیب شخص ہیں جنہیں غازی ختم نبوت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اسود نے اپنے دعوی نبوت کے انکار کی پاداش میں آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ اسود نے حکم دیا ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، اس میں میرے دعوی نبوت کا انکار کرنے والے اس ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب کو پھینکا جائے۔ چنانچہ اسود کے حکم پر آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی
ایک آگ دہکائی گئی، آسمان کی بلندیوں کو اس آگ کے شعلے چھو رہے تھے۔ اتنی بڑی آگ کے اندر ابو مسلم خولانی کو اس جرم میں کہ اس نے اسود انسی کے دعوی نبوت کا انکار کیا، اس جرم میں کہ وہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اقرار کرتے تھے، اس جرم کی پاداش میں انہیں آگ میں پھینکنے کا انتظام کیا گیا۔ ذرا توجہ سے بات کو لیجئے گا، یہ سب سے پہلے غازی ختم نبوت ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی اقرار میں، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے اقرار میں، جھوٹے مدعی نبوت اسود کے دعوی نبوت کے انکار میں آگ میں پھینکے جانے کا نظم کیا گیا۔ چنانچہ آگ دہکائی گئی، ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت اللہ علیہ کو آگ میں پھینکنے کا نظم کیا گیا، انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابو مسلم خولانی آگ سے زندہ سلامت باہر نکل گئے، آگ نے انہیں جلایا نہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے از حد عجیب و غریب تھا، ہر طرف یہ بات پھیل گئی۔ اسود نے دعوی نبوت کیا، ابو مسلم خولانی کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اسود نے دعوی نبوت کیا، ابو مسلم خولانی نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اقرار کیا، اسود کے دعوے کا انکار کیا۔ اس اقرار اور انکار کی پاداش میں ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا گیا، آگ نے انہیں جلایا نہیں، زندہ سلامت یہ آگ سے باکرامت باہر نکل گئے۔ چنانچہ جب حضرت ابو مسلم خولانی آگ سے زندہ سلامت باہر نکلے تو یہ واقعہ اتنا عجیب تھا، اسود کے ماننے والے بھی ڈاواں ڈول ہو رہے تھے، جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے تھے، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گیا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ اگر یہ ابو مسلم خولانی اسی شہر میں رہے گا تو اسود کے ماننے والے کم ہو جائیں گے، اسود کو چھوڑنے والے تعداد میں بڑھ جائیں گے، لہٰذا انہیں شہر بدل کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب رحمت اللہ علیہ کو اس علاقے سے نکال دیا گیا۔ وہ ایک ہی جائے پناہ تھی، مدینہ منورہ۔ آفتاب نبوت روپوش ہو چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت مقدسہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے جا چکی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد میں موجود ہیں۔ ایک باہر سے اجنبی آدمی آتا ہے، ستون کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں ایک نیا آدمی ہے، چہرے سے سفر کے آثار معلوم ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کے انتظار میں رک گئے۔ ابو مسلم خولانی نے بھی محسوس کیا کہ میرے انتظار میں کوئی موجود ہے، چنانچہ نماز مکمل کی، آپس میں دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے ابو مسلم خولانی سے سوال و جواب کیے، انہوں نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ابو مسلم خولانی ہیں، عبداللہ بن صوب ہیں، اس علاقے سے آئے ہیں جہاں پر جھوٹا مدعی نبوت اسود انسی تھا، جس نے دعوی نبوت کیا تھا، جس نے دعوی نبوت کرنے کے بعد ہمارے ایک مسلمان پر اپنے دعوی نبوت کو پیش کیا، اس نے اس کے دعوی نبوت کا انکار کیا، اس انکار کی بنا پر اسے آگ میں پھینکا گیا۔ یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی سے سارے حال احوال لیے اور پوچھا کہ وہ جو ہمارا مسلمان بھائی تھا جسے آگ میں پھینکا گیا تھا، اس کو آگ نے جلایا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ آگ سے زندہ سلامت بچ گئے، آگ نے انہیں جلایا نہیں۔ ابھی اور معاملات آگے چلنے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی بصیرت نے کام کیا۔ ابو مسلم خولانی کے چہرے پر ایمان کے نور کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، کیا آپ وہی شخص تو نہیں ہیں جسے اسود نے آگ میں پھینکا تھا؟ حضرت ابو مسلم نے کہا جی ہاں، میں وہی ہوں جسے اسود نے آگ میں پھینکا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے غازی ختم نبوت، اللہ کے نبی کی ختم نبوت
نبوت کی گواہی میں کامیاب کامران ہونے والے شخص عبداللہ بن سعود کو گلے لگایا، حضرت عمر فاروق نے اس شخص کو گلے لگایا جسے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی پاداش میں آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس امت محمدیہ کے برگزیدہ شخص کو گلے لگایا جسے آگ نے جلایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے امت محمدیہ کے اس عظیم جرنیل کو گلے لگایا جس نے اللہ کے نبی کے دشمن اسود عنسی کے دعوی نبوت کا انکار کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضور علیہ السلام کے اس امتی کو اپنے گلے لگایا جسے اللہ نے آگ سے اسی طرح بچایا جس طرح اپنے خلیل ابراہیم کو بچایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو مسلم خولانی کو گلے سے لگایا، ان کے ماتھے پر فرط محبت میں بوسہ دیا اور انہیں لے کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار اقدس میں پیش ہوئے اور ان سے کہا، آج میں آپ کی ملاقات امت محمدیہ کے اس عظیم شخص سے کروانے کے لیے لایا ہوں جس نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اقرار کیا، جھوٹے مدعی نبوت کے دعوی نبوت کا انکار کیا۔ اس اقرار اور انکار کی پاداش میں انہیں آگ میں پھینکا گیا، آگ نے انہیں جلایا نہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو مسلم خولانی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر گواہی دیتا ہے آگ اسے جلاتی نہیں۔ ارے خدا کے بندو، تم نے غور نہیں کیا، یہ ابو مسلم ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے، آگ انہیں کیسے جلا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کپڑے کو ہاتھ لگایا، وہ کپڑا آگ میں ڈال دیا گیا، آگ نے اسے جلایا نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے گھر پہ دوسرے صحابی آئے، کھانا کھانے لگے، کھانے سے پہلے دسترخوان بچھایا، انہوں نے دسترخوان کی حالت دیکھی، کہنے لگے دسترخوان صاف نہیں ہے۔ چنانچہ میزبان نے اسی وقت اسی لمحے وہ دسترخوان اٹھایا، اندر گھر میں روٹی کے لیے تندور جل رہا تھا، اس دسترخوان کو اس تندور کے اندر ڈالا، اگلے لمحے اسے نکالا، وہ دسترخوان صاف ستھرا اجلا نکھرا باہر آ گیا، جا کے ان کے سامنے بچھایا، وہ کہنے لگے یہ اچھا ہے، یہ صاف ستھرا ہے، نیا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا نیا نہیں، یہ وہی ہے جو پہلے بچھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ دھلا ہوا، صاف ستھرا، استری کیا ہوا، اجلا نکھرا دسترخوان اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگے میں نے یہاں سے اٹھایا، اندر جا کے آگ جل رہی تھی، تندور کے اندر آگ جل رہی تھی، اس میں ڈال دیا، اگلے لمحے اس کو نکال لیا، صاف ستھرا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو، جس کپڑے کو اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے آگ اسے نہیں جلاتی۔ ابو مسلم نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دی، آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاج و تخت ختم نبوت! شہداء ختم نبوت! قادیان ختم نبوت! یہ ابو مسلم خولانی ہیں جنہیں اسود عنسی نے اپنے دعوی نبوت کے انکار کی پاداش میں آگ میں ڈالا تھا، آگ انہیں جلا نہیں سکی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یمامہ کا میدان برپا ہوا، جائیے کتابیں اٹھائیے، تاریخ کے اوراق پلٹیے، علماء کی خدمت میں جائیے، ان سے پوچھیے حضور علیہ السلام کے 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں 100 سے زائد جنگیں لڑی گئیں، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض میں خود بھی شریک ہوئے، بعض میں شریک نہیں ہوئے۔ ان 100 سے زائد جنگوں میں 259 سے زائد اصحاب پیغمبر نے جام شہادت نوش کیا، 259 صحابہ نے اپنا خون دین کی آبیاری کے لیے دیا، 259 صحابہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا پاکیزہ خون دیا، 259 صحابہ نے احقاق حق کے لیے اپنا خون دیا، 259 صحابہ نے ابطال باطل کے لیے اپنا خون دیا، 259 صحابہ نے اللہ کے آخری نبی کے دین کی بقا کے لیے اپنا خون دیا، دین کے تحفظ کے لیے اپنا خون دیا، شریعت کی بال
بالادستی کے لیے اپنا خون دیا، کفر کی یلغار کو روکنے کے لیے 259 اصحاب پیغمبر نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ ان 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں 100 سے زائد جنگوں میں 259 اصحاب پیغمبر اللہ کے دین کے لیے خون نچھاور کر کے کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اٹھتا ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر کے خود دعوی نبوت کرتا ہے۔ اصحاب پیغمبر جمع ہوتے ہیں، صدیق اکبر کی خلافت ہے، اصحاب پیغمبر خلافت صدیقی میں جمع ہو رہے ہیں، مشورہ طلب کیا جا رہا ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ مسیلمہ کذاب نے حضرت کے بعد دعوی نبوت کر کے اسلام کی حسین و جمیل عمارت کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی ہے، اسے زمین بوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسیلمہ کا جرم اتنا بڑا ہے، اس کے ناپاک وجود سے اللہ کی پاک دھرتی کو پاک کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر اصحاب پیغمبر کا اجماع منعقد ہوا۔ اصحاب پیغمبر کا قافلہ، حق و صداقت کا قافلہ، نبی کے غلاموں کا قافلہ، نبی کے طرفداروں کا قافلہ، ختم نبوت کے محافظین کا قافلہ، دفاع ناموس رسالت کا قافلہ آج مدینہ میں تیاری کر رہا ہے۔ صدیق اکبر نے قافلے کو تیار کیا، ایک لشکر بھیجا، پھر اس کے بعد دوسرا لشکر بھیجا، پھر اس کے بعد تیسرا لشکر بھیجا۔ تیسرا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں گیا۔ چنانچہ کتابیں کہتی ہیں 28,000 سے زائد ماننے والے مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے محافظ، مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کی حفاظت کرنے والے یمامہ کے میدان میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے برابر کر دیے گئے۔ 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں 100 سے زائد ہونے والی جنگوں میں 259 اصحاب نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک جنگ ہے جو تحفظ ختم نبوت کی ہے، دفاع ناموس رسالت کی ہے، ذات پیغمبر کی حفاظت کی ہے، کاز پیغمبر کی حفاظت کی ہے، نبی کے خاص منصب کی حفاظت کے پیش نظر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس ایک جنگ میں علماء امت کہتے ہیں 1200 صحابہ اور تابعین نے جام شہادت نوش کیا۔ 700 صحابہ قرآن کے حافظ تھے۔ آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو کہو کہ نہیں آ رہی، آ رہی ہے تو کہو آ رہی ہے۔ کیا نیند آ رہی ہے یا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ جا تو نہیں رہی؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے امت نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور جو قومیں اپنے کاز، اپنے مشن کے لیے اپنی قربانی پیش کرتی ہیں، ان قوموں کو، ان کے کاز اور ان کے مشن کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ مسلمانوں نے اپنے دین، اپنے ایمان، عقیدے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس لیے 1450 سال سے آج مسلمانوں کے پاس ان کا دین، ایمان، عقیدہ، نظریہ کامل، اکمل، محفوظ ترین ہے، اللہ کا آخری دین ہے، قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کا دین آخری دین ہے۔ اس آخری نبوت کے صدقے اس آخری دین نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ اس امت نے ختم نبوت کے صدقے آخری امت کے اعزاز سے اسے سرفراز کیا گیا۔ یہ دین بھی آخری، نبوت بھی آخری، یہ امت بھی آخری، تو یہ آخری امت اپنے آخری نبی کے آخری دین کی آخری حد تک حفاظت کرے گی۔ انسان اپنے مال جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک ایمان، عقیدہ، نظریہ سب سے زیادہ قیمتی دولت اور متاع ہے۔
چنانچہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے یمامہ کے میدان میں 1200 سے زائد صحابہ اور تابعین نے جام شہادت نوش کیا۔ عرصہ گزر گیا، 1400 سال پہلے یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی تھی۔ جو صحابہ کام آ گئے، جنہوں نے خون دے کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کر دیا، انہیں یمامہ کے میدان میں ہی پیوند خاک کر دیا، سپرد خاک کر دیا۔ اللہ کی نعمت کو، اللہ کی دولت کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو اسی میدان میں مدفون کر دیا گیا۔ آج سے چند سال پہلے سعودی عرب کی حکومت نے اسی یمامہ کے میدان کے اندر سے سڑک نکالنے کا پروگرام بنایا۔ یہ ایک بڑا میدان ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے ریاض جائیں، تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ریاض سے تقریباً 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر یمامہ کا میدان ہے۔ جس طرح مدینہ طیبہ سے بدر کے میدان کی زیارت کے لیے اس شاہ کے پیغمبر غلامان مصطفیٰ اللہ کے نبی کے غلام جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے غلاموں کو دیکھنے کے لیے کہ کون سا وہ میدان ہے جہاں اسلام کے شاہ سوار 313 کی تعداد میں جمع ہوئے، پورا کفر اللہ کے نبی کے دین کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے جمع ہوا۔ جیسے مسلمان مدینہ سے بدر کے میدان کو دیکھنے جاتے ہیں، ایسے ہی مسلمان مدینہ طیبہ سے یمامہ کے میدان میں بھی جاتے ہیں۔ ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، اس کے بیچ میں سے سڑک نکالنے کا سعودی حکومت نے پروگرام بنایا۔ چنانچہ سڑک کی تیاری کے لیے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ زمین کھودتے کھودتے ایک جسم نمودار ہوا، ایک کفن کا کپڑا نظر آیا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابی رسول نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا، پیوند خاک کر دیا گیا، منو من مٹی کی زینت بنا دیا گیا۔ آج 1400 سال کے بعد وہاں پر کھدائی کی جا رہی ہے سڑک بنانے کے لیے۔ زمین سے یہ جسم نمودار ہوا۔ جس طرح تر و تازہ 1400 سال پہلے یمامہ کے میدان میں جنگ میں شہید ہونے والے صحابی کو دفن کیا گیا تھا، اسی طرح اس کا جسم تر و تازہ نکلا، کفن صاف ستھرا نکلا۔ یہ اللہ کے نبی کا غلام ہے، ختم نبوت کا وفادار سپاہی ہے، یہ صحابی رسول ہے، اس کا جسم تو محفوظ رہے گا ہی رہے گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ چند دن پہلے پورے ملک میں بارشیں ہوتی رہیں، آپ کے شہر میں بھی بارش ہوئی، ملتان میں بھی بارش ہوئی۔ ایک مقبرہ ہے، ایک قبرستان ہے جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری دفن ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے اہل و عیال دفن ہے، وہیں پر شاہ جی کے بڑے بیٹے کی قبر ہے۔ بارش پڑتی رہی، بارش ہوتی رہی، وہ زمین اوپر سے قبر بیٹھ گئی، وہ مٹی بیٹھ گئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے 25 سال پہلے دفن ہونے والے بیٹے کا کفن بھی محفوظ، جسم بھی محفوظ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے کا دنیا میں انجام ہے، دنیا میں انعام ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پرچم تلے علماء کرام کے زیر سایہ اپنا نام نبی کے وفادار غلاموں میں لکھوائیں، نبی کے وفادار طرفداروں میں لکھائیں۔ آج میرا آپ کا نام اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے محافظین میں لکھا گیا۔ آج میں اور آپ ہر چوک چوراہے میں دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی صدا لگاتے ہیں۔ آج یہ آسانیاں ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں۔ آج یہ راحتیں ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں۔ بیچ چوک کے اندر آپ مرزا غلام قادیانی کو کافر کہتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ مخمل کے بستر پر سو کر دن نہیں آئے، لال و یاقوت کے انبار لگا کر یہ دن نہیں آئے، مرغ متنجن کھا کر یہ دن نہیں آئے۔ آج کے اس دن تک پہنچنے کے لیے 7 ستمبر
ستمبر 1974 کے دن تک پہنچنے کے لیے، 7 ستمبر 2024 تک پہنچنے کے لیے ان غلامان محمد، عاشقان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانوں پروانوں مستانوں کی، شاہراہ عشق مستانوں کی ایک ایسی لازوال باوفا بے مثال داستان ہے، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ 10,000 نوجوان 53 میں کام آئے۔ اس کے بعد 1974 کی تحریک چلی۔ 1974 کی تحریک میں بھی مسلمانوں نے مار کھائی، قادیانیوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، مسلمانوں نے پورے ملک کے اندر تحریک چلائی، ماؤں نے اپنے بچے پیش کیے، باپ نے اپنی لاٹھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی، ماؤں نے سینہ تان کے اپنے بچوں کو نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے پیش کیا۔ آپ نے باتوں باتوں میں جملہ سنا، ہوا کی نظر کر دیا۔ میں نے کہا 10,000 سے زائد نوجوان مسلمان شہید ہوئے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ 10,000 ماؤں کے بیٹے، 10,000 باپوں کا مستقبل اور ان کی لاٹھیاں، نہ جانے کتنی بہنوں کے بھائی، نہ جانے کتنی بیویوں کے سہاگ جو اللہ کے نبی کے نام پہ قربان ہوئے۔ میں نے آپ نے ایک ہنسی میں انہیں اڑا دیا۔ یہ ماں ہے، اپنے بیٹے کی بارات لے جا رہی ہے، یہ گولیاں چلنے کی آواز سنتی ہے، ماں لوگوں سے پوچھتی ہے کیا ہوا، یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ماں جی اللہ کے نبی کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں مسلمان، حکمران گولیاں چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے مسلمان میدان میں ہیں۔ اس وقت کے نام نہاد مسلمان ان مسلمانوں کو روکنے کے لیے گولیوں کی بوچھار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے محافظ میدان میں حفاظت ختم نبوت کے لیے دیدہ دل فرش راہ کر کے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ ماں نے اپنے فرما بردار بیٹے کو بلایا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تجھے لے کر آئی تھی، تیری شادی کروں گی، میرے گھر کے آنگن میں گلاب جیسے پھول کھلیں گے، بچے کھیلتے ہوں گے، رعنائیاں ہوں گی، رونق ہوگی، لیکن یہاں آ کے دیکھا منظر ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے دیوانے جمع ہیں، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے مستانے پروانے جمع ہیں، اللہ کے نبی کی ناموس پر جان دینے والے دیوانے جمع ہیں۔ میں بھی ایک ماں ہوں، تو میرا بیٹا ہے، وہ بھی تو مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے بھیجے ہیں، وہ مائیں اپنے بیٹے اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کر سکتی ہیں، تو یہ ماں اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کے نام پہ کیوں قربان نہیں کر سکتی؟ میں صدقے جاؤں اس فرما بردار مسلمان بچے کے۔ اس نے ماں سے یہ نہیں کہا ماں میں بارات لے کر آیا ہوں، شادی کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے موت کے گھاٹ اتار رہی ہے، بڑھاپے میں تیرا دماغ کام نہیں کرتا۔ وہ فرما بردار بیٹا ماں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، ماں کو کہتا ہے ماں ہاں یہ تو نے بہت اچھا سوچا، اللہ کے نبی کے نام پہ قربان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پہ جان دیتے ہیں۔ اس ماں نے اپنے اس بیٹے کو جس کی بارات لے کے جا رہی ہے ماتھے پہ بوسہ دیا، میدان عمل میں اتار دیا۔ اس نے اللہ کے نبی کی ناموس کی حفاظت کی صدا لگائی، تاج ختم نبوت زندہ باد کی حفاظت کی صدا لگائی، گولی اس کے سینے میں پوست ہوئی، اس نے اصحاب پیغمبر کی یاد تازہ کر دی۔ آج اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی صدا لگی ہے، جان دی ہے، 14 صدیوں کے بعد صدائے تحفظ ختم نبوت لگی ہے، جان دی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک مسلمان اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر کٹنا مرنا جانتا رہے گا، خدا کی قسم آسمان سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ نبی کی طرفداری کر کے میں نے آپ نے جینا ہے، میں نے آپ نے مرنا ہے۔ یہی تو وہ میدان ہے جو کل قیامت والے دن مجھے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے دربار میں سرخ رو کرے گا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام آتا ہے جسے دنیا اسلام عمر بن لیس کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے چاہنے والوں میں سے کسی ایک نے اسے خام میں دیکھا، پوچھا بادشاہ سلامت بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ پاک پروردگار عالم نے مجھے معاف کیا، فرشتوں سے کہا اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کہنے لگا اعمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ بڑی حیرت والی
والی بات تھی. اس نے پوچھا آخر بادشاہ سلامت ہوا کیا, بتائیے تو صحیح کس وجہ سے آپ کی بخشش ہوئی؟ بادشاہ کہنے لگا بخشش میری اس وجہ سے ہوئی کہ میں اپنی زندگی میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا, سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی, اچانک میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, میں نے اللہ سے اس کی خواہش کا اظہار کیا. میں نے اللہ سے کہا اللہ سائیں کاش میں اور میری فوج حضور کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا. میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی, اسی خواہش پر اللہ نے میری بخشش کے فیصلے فرما دی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, غلام رسول میں. میرے محترم دوستو, مجھے آپ کو آج ایک فیصلہ کرنا ہے. ہم باتیں بہت سنتے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, ڈاکٹر, انجینئر, تاجر, ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. سارے مولوی تو نہیں, مدارس کے طالب علم تو نہیں, اسکول کے لوگ ہیں, کالج کے لوگ ہیں, یونیورسٹی کے لوگ ہیں, ڈاکٹر, تاجر, انجینئر, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان موجود ہیں. ہم تقریر سن کے گھر چلے جاتے ہیں. آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, بس آخری بات, بہت زیادہ گستاخی ہو گئی, بس آخری بات عرض کرتا ہوں, ہر مسلمان اپنے اپنے فیلڈ میں اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھ کر ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے. ہر مسلمان, اگر قادیانی مرزائی ڈاکٹر, قادیانی تاجر, قادیانی انجینئر, ایکس وائی زیڈ, قادیانی سے تک تعلق رکھنے والا کوئی کتا, بلا, چوڑا چمار کوئی بھی ہو, وہ جس فیلڈ سے وابستہ ہے اس فیلڈ میں وہ قادیانیت کو فروغ دینے کی محنت اور کوشش کرتا ہے. کیا مسلمان اپنی متعلقہ فیلڈ میں تحفظ ختم نبوت کی محنت نہیں کر سکتا؟ کون کون کہتا ہے کر سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں کر سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. سارے کر سکتے ہیں؟ اب ہاتھ نیچے کر لو. اب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے پکا وعدہ کرو, گپ نہیں مارنی. بس یہاں انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں, گھر جا کے انشاءاللہ سو جاتے ہیں. انشاءاللہ کامران صاحب جانے, انشاءاللہ جانے, ہم تو انشاءاللہ وہیں چھوڑا ہے. پکا پکا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق, اس کے فضل و کرم سے اس مجمع میں بیٹھنے والا جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب.